السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے ایسٹر کے تہوار کے متعلق پوچھا تو عیسائی عقیدے کی روح سے جناب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرائیڈے کے روز سولی پہ لٹکایا گیا تھا۔ حضرت عیسائیوں کے بقول جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرائیڈے کے روز سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا، اور اس کے تیسرے روز یعنی ایسٹر سنڈے کے دن یروشلم میں وہ دوبارہ اپنی قبر سے زندہ ہو کر کھڑے ہوئے۔ اور عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارے پاپوں کی بنیاد پر، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ سولی پہ لٹکے اور ہماری طرف سے انہوں نے قربانی دی اور ہم پاک اور پوتر ہو چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایسٹر کا تہوار بذات خود ایک گھڑنتو تہوار ہے۔ عیسائی مذہب کے اندر مختلف فرقوں کے جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے مختلف عقائد ہیں۔ بعض نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور ان کی جگہ سولی کوئی اور شخص چڑھایا گیا۔ بعض نے کہا کہ جسمانی طور پر حضرت ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام جسمانی طور پر تو سولی لٹکا دیے گئے، مگر خداوندی اعتبار سے وہ سولی نہیں چڑھائے گئے، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں۔ خود عیسائی فرقوں کے اندر بھی بے شمار باتیں اس تعلق سے ہیں۔ بہرحال ایسٹر کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے کہ فرائیڈے جمعے کے دن میں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا گیا اور اتوار کے دن وہ قبر سے دوبارہ زندہ اٹھے۔ قبر سے دوبارہ زندہ اٹھنے کا معجزہ رونما ہوا۔ اب اسی تعلق سے انہوں نے ایسٹر کے دن کو بھی کہا۔ اسی مناسبت سے عیسائی عقیدے کے پیروکاروں کے لیے ایسٹر بھی کرسمس کی طرح انتہائی ایک اہم مذہبی تہوار ہے۔ اتوار کے روز، سنڈے کے روز میں اسی تہوار کے موقع پر اہم ترین تقریبات دنیا بھر میں موجود عیسائی اور اسی طرح کیتھولک مسیحی عقیدے کے لوگ ایسٹر کا تہوار مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو یہ پورا عقیدہ ہی گھڑنتو ہے، پورے کا پورا عقیدہ گھڑنتو، اور اس تعلق سے یہ کی جانے والی تمام کی تمام جو عبادات ہوں یا محافل ہوں، تقریبات ہوں، یہ انجیل کا پیغام نہیں ہے۔ خود عیسائیوں کے خود سے ایجاد کردہ گھڑنتو اور اسی طرح غیر ثابت شدہ اعمال ہیں جو کہ انجیل نے انہیں نہیں دیے، بلکہ ان کے پادریوں اور مذہبی رہنماؤں کے خود سے ایجاد کردہ ہیں۔ تو یہاں یہ یاد رکھیے کہ ایسٹر ہو یا کرسمس ہو یا ہولی ہو یا اسی طرح کوئی دیوالی وغیرہ ہو، یہ تمام کافروں کے مذہبی تہوار، ان تمام میں شامل ہونا مسلمان کے لیے ہے حرام۔ کیوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اور اسی طرح فرمایا ومن احب قوما کان حشر معہم، رواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو جس کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو کافروں کی نقل کرنا، کافروں کے کلچر کو اختیار کرنا اور کافروں کے مذہبی اجتماعات کے اندر، تقریبات کے اندر شامل ہونا، کرسمس، دیوالی، ہولی اور ایسٹر کے تہواروں کے تعلق سے
کچھ کھانا، کچھ لینا، کچھ دینا کافروں کو، اور ایسٹر کی مبارکباد یا ہولی یا دیوالی کی مبارکباد دینا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ نہیں، ایک سے زیادہ جگہوں پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ایمان والوں کے سوا کافروں کو اپنا دلی جگری دوست مت بناؤ۔ تو کسی کے کلچر کو اختیار کرنا، ہولی، دیوالی اور کرسمس اور ایسٹر میں شامل ہونا، اس تعلق سے انہیں ہیپی کہنا، وہاں کچھ پکے اس کو کھانا، تو یہ ان کی نقل کرنا ہے اور ان سے محبت کرنا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، اور کافروں کو بھی اپنا دوست مت بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ کی آیات میں نے پڑھی، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ تو یہ آیات ایک مومن مسلمان کے لیے کافی ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے کافروں کو دوست بنانے سے منع کیا۔ یاد رکھیے، جو ایسٹر، کرسمس، دیوالی، ہولی ایسی چیزوں میں شامل ہوتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ان کاموں میں ان کے ساتھ کوئی تعاون کرتے ہیں، وہاں سے حلوہ، کھیر پکا، قورمہ شورما پکا، مرغ چکن پلاؤ پکا کھا لیتے ہیں، ایسے تمام لوگ ان تلاوت شدہ آیات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، اور جو ان کی خلاف ورزی کرے گا ان آیات کی، اللہ نے اسے بتا دیا، واتقوا اللہ، اللہ سے بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ نتیجہ کیا ہے؟ اگر نہیں ڈرو گے تو اللہ کی طرف سے اللہ کی مار پڑے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ ہوگی، اس دنیا میں بھی، قبر کے گڑھے میں بھی، اور قیامت کے دن میں بھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام سولی لٹکائے گئے اور پھر تیسرے دن سنڈے کو وہ زندہ ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ ہمیں کتاب مقدس، قرآن مقدس، کلام الہی، کلام رب العالمین، قرآن مجید اس تعلق سے یہ فرماتا ہے، فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جو رسول اللہ تھے قتل کر دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، جناب عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ سولی لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ انہیں شبہے میں ڈال دیا گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور عیسیٰ کے تعلق سے شک میں ہیں، ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کے اٹکل پچوؤں کے۔ بر رفعہ اللہ،
ہاں حقیقت یہ ہے، برفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ تو ان آیات سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے نہ سولی لٹکائے گئے۔ تو قرآن مقدس تو ہمیں بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی لٹکائے گئے، تو کہاں فرائیڈے کو سولی، کہاں سنڈے ایسٹر کو پھر سے زندہ ہونا؟ تو اس لیے عیسائیوں کا یہ عقیدہ باطل ہے، وہ چاہے کیتھولک ہو یا کوئی اور بلا ہو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اب سرے سے وہ قتل ہوئے ہی نہیں، وہ سولی لٹکے ہی نہیں، وہ تو زندہ تھے اور آج بھی زندہ موجود ہیں۔ تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہی باطل اور مردود عقیدہ ہے، اور خود پادری جانتا ہے کہ یہ سسٹم گھڑنتو ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ جیلی ملاؤں کی طرح عوام کا، پبلک کا مال کھانے کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے، اور کبھی اس کے لیے کرسمس کا ڈھونگ رچا لیا، کبھی اس کے لیے ایسٹر کا تہوار کریٹ کر لیا کہ چلو اس بہانے سونا چاندی مال و دولت جمع کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا، نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ اسی طرح احادیث کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ احادیث متواتر احادیث ہیں۔ بخاری مسلم کے علاوہ حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر یہ احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں 3448، مسلم میں 155۔ ان احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا، دوبارہ دنیا میں آنا اور دیگر سب باتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ان روایات کے راوی، ان احادیث کو بیان کرنے والے بے شمار صحابہ ہیں، جیسے ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن ابی العاص، ابو امامہ، نواس بن سمعان، عبداللہ بن عمر بن عاص، اور اسی طرح حضرت حذیفہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وغیرہم۔ ان تمام احادیث میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی صفت اور جگہ کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب نماز فجر کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، اور جو یہودی بچیں گے، یہودیوں اور دجال کا قتل ہوگا، یاجوج و ماجوج کا ظہور اور فساد ہوگا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ان یاجوج و ماجوج کی ہلاکت ہوگی۔ تو یہ پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ النساء ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 157، 158 اور اسی طرح 159۔ ان آیات کے اندر کتاب مقدس، قرآن مجید، کلام الہی، کلام رب العالمین، قرآن مجید نے ہمیں صاف طور پر بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے، بلکہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو جب یہ حقیقت ہے، عیسائیوں کا ایسٹر اور اس قسم کے دیگر جو کام ہیں وہ تمام گھڑنتو ہیں، جھوٹ ہیں،
عیسائی پبلک کا مال حرام طور پر، ناجائز طور پر اپنے گرجوں میں، اپنی جیبوں میں بھرنے کا ایک فن ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو میں تمام مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ عیسائی ہو یا کوئی اور دنیا کا کافر ہو، ایسٹر ہو، کرسمس ہو، دیوالی ہو، ہولی ہو، ان تمام تقریبات میں کسی بھی تعلق اور حوالے سے شرکت کرنا حرام ہے، اور اگر کوئی شرکت کرے گا تو اللہ نے اسے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر اللہ کی بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہوگا۔ تو مومن تو اللہ سے ڈرنے والا، اس لیے مومن تو یہ کام نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ان تمام کاموں سے ہم دور رہیں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے عیسائیت کا، عیسائی پبلک کا، تو آج علم کا دور ہے۔ عیسائیوں کو چاہیے کتاب مقدس قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ محبت ہمیں بھی ہے جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے، ہمیں عیسیٰ کی والدہ محترمہ بی بی مریم علیہ السلام سے بھی محبت ہے، لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں کہ محبت میں آ کر کوئی پادریوں کے ہاتھوں بے وقوف بن کر اپنا مال لٹاتا رہے۔ آج موقع ہے، اگر سچی محبت کرنے والا کوئی عیسائی جناب عیسیٰ سے ہے تو اس کو چاہیے وہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، قرآن مجید کا مطالعہ کرے۔ یہ لاریب کتاب مقدس بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور زمین پر آئیں گے۔ تو اس لیے خود مسلمان ہوئیے اور اپنی اولادوں کو جناب عیسیٰ کے استقبال کے لیے تیار کیجیے۔ یہ ہے محبت کا حق۔ یہ ایسٹر، یہ کرسمس، یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ صرف رانگ نمبرنگ ہے، یہ صرف 2 نمبرنگ ہے، لوگوں کے مال کو لوٹ کھسوٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو جناب عیسیٰ سے اگر سچی محبت ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے، آپ کے لیے دگنا اور دوہرا اجر اور ثواب ہوگا۔ تو مسلمانوں، ایسٹر ہو یا دیوالی اور ہولی ہو، ان میں شرکت کرنا کسی بھی تعلق سے اور کسی بھی طرح ان معاملات میں تعاون کرنا مسلمان پر، مومن پر حرام ہے، اور جو اس حرام کا ارتکاب کرے گا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے والا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔